بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ظافر جن اور میر بابر علی انیس کا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے میر انیس کی ملاقات ظافر جن سے ہوئی اور ظافر جن کا کربلا میں کیا کردار تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اردو ادب میں خدائے سخن مانے جانے والے حضرت میر بابر انیس لکھنؤ میں بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور اپنی علم دوستی بیان کرتے ہوئے آپ کی شاگردگی کرنے کے لیے درخواست دی۔ آپ نے اسے باقی طالب علموں میں شامل کر کے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ ایک روز آپ کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے ایک لا علاج مرض کی تشخیص کر دی اور سینکڑوں میل دور ایک جڑی بوٹی لانے کو کہا۔ قلت وقت کی وجہ سے ایسا کرنا بظاہر ممکن نہ تھا۔ میر صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور پریشانی کے عالم میں اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ تمام شاگرد استاد کی پریشانی بھانپ گئے تھے اور وجہ دریافت کرنے لگے۔ میر انیس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شاگرد استاد کی یہ پریشانی دیکھ نہ سکے اور نہ مدد کرنا ان کے بس میں تھی کہ اچانک کچھ روز قبل آنے والے شاگرد نے استاد سے اجازت چاہی اور جڑی بوٹی لانے کی حامی بھر لی، جس پر میر انیس پریشان تو ہوئے لیکن اجازت بھی دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاگرد وافر مقدار میں جڑی بوٹی کے تازہ پتے لے آیا۔ فوراً طبیب کو بلوا کر علاج شروع کر دیا گیا، جس سے ان کی زوجہ صحت یاب ہونے لگیں۔ ناظرین، میر صاحب کے لیے یہ بات نہ صرف باعث حیرت تھی بلکہ باعث تشویش بھی تھی کہ اتنی قلیل مدت میں سینکڑوں میل دور سے متعلقہ جڑی بوٹی لے کر آنا ممکن نہ تھا۔ آپ نے جا کر شاگرد سے اس کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے تو سچ نہ بتایا، تاہم جب استاد کا اصرار جاری رہا تو شاگرد نے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قوم جن کے سردار ظافر جن کا پوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میر صاحب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت اور تجسس کے عالم میں آپ نے اس سے اس کے دادا کے بارے میں کئی سوال کر ڈالے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ ظافر جن ابھی زندہ ہیں تو آپ نے اپنے شاگرد کی سعادت سے ظافر جن سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی تو شاگرد نے بتایا کہ آپ وہ کربلا کے واقعے کے بعد جنوں کی طرح نہیں رہتے۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ بالوں میں خاک ڈال کر جنگلوں میں دوڑتے اور گریا کرتے رہتے ہیں اور صرف ایک بات کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بازار شام آپ میں کوئی موازنہ نہیں۔ میر انیس یہ سن کر بولے کہ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اپنے دادا سے کہو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میر صاحب کی شدید خواہش جب ظافر جن تک پہنچی تو اس نے آپ کو ملاقات کے لیے ایک مسجد کے مینار کے نیچے شب جمعہ آنے کو کہا۔ ناظرین، میر انیس نے ظافر سے واقعہ کربلا سننے کی خاطر کئی روز بڑی مشکل سے انتظار کی گھڑیاں کاٹی۔ طے شدہ رات کو وقت مقررہ پر جب آپ متعلقہ مسجد کے مینار کے نیچے پہنچے تو ظافر پہلے سے آپ کا منتظر تھا۔ ناظرین، چونکہ جنات کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں، لیکن ظافر جن واقعہ کربلا کے 1200 سال بعد ضعیف ہو چکا تھا۔ ظافر کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ غم امام حسین علیہ السلام میں اس قدر اس نے گریہ کیا کہ اپنی بنائی کھو چکا تھا۔ میر انیس نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا جس کی پلکیں زمین کو چھو رہی ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ میر انیس نے سلام کیا اور کہا، اے ظافر جن، مجھ کو بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات کیسے تھے؟ ظافر نے کہا، مجھے معلوم تھا آپ یہی سوال پوچھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ بیر العلم جو کہ جنات کی ایک بستی ہے جس کو مولا علی نے فتح کیا تھا،
جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے جنوں کے سابقہ بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد ظافر جن جو کہ مشرف باعث اسلام ہو چکا تھا اس کو جنوں کا بادشاہ بنایا۔ اس طرح اس کی رسم تاج پوشی 10 محرم الحرام 34 ہجری کو عمل میں آئی۔ ظافر جن تاج پوشی کے 30 سال کے بعد 10 محرم الحرام 64 ہجری کو اپنی رسم تاج پوشی کی سالانہ تقریب منا رہا تھا کہ دو جن روتے ہوئے ظافر جن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خوشی کے موقع پر ظافر نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا گزر زمین کربلا پر سے ہوا ہے، جہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کے جملہ یار و انصار، عزیز و قارب، بھائی بھتیجے اور بھانجے سب قتل ہو چکے ہیں، اور امام مظلوم علیہ السلام گریہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے؟ جبکہ دوسری جانب امام کے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ واقعہ دیکھ کر تم کو خبر دی۔ ظافر نے جیسے ہی یہ سب سنا، اپنی جشن تاج پوشی کی تقریبات کو فوراً منسوخ کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اس نے دیکھا کہ 4 مربع فرسخ کے رقبے پر دشمن کا لشکر پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، ظافر کے مطابق اس نے دیکھا میدان کربلا میں فرشتے اپنے لشکر لیے امام کی مدد کے لیے موجود ہیں، منتظر اذن امام ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی ارواح بھی موجود ہیں، اور خود ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ظافر جن کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو امام نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور فرمایا نزدیک آؤ۔ ظافر کہتا ہے کہ میں اپنا لشکر پیچھے چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے ظافر زاہد، تو کہاں رہا؟ اس نے کہا کہ مولا، میں اپنے تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ آپ کربلا میں اس حالت میں ہیں، مولا مجھے اجازت عطا کیجیے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظافر، تمہاری وفاداری سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے۔ اے ظافر، میں تم کو کس طرح اجازت دے دوں؟ نہ اب میرا علی اکبر زندہ ہے، نہ قاسم، نہ اون و محمد، اور نہ علی اصغر باقی رہا، اور نہ ہی میرے لشکر کا علم بردار باقی ہے۔ اے ظافر، زمین مقتل لاشوں سے بھر دی گئی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا، اے ظافر واپس جاؤ اور میری مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ ظافر حکم امام مظلوم سن کر نصرت کرنے سے مایوس ہو گیا اور بحر العلم واپس آ گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر مجلس عزا قائم کی۔ اس کی ماں نے دریافت کیا، اے بیٹا، یہ مجلس عزا کیسی ہے؟ اور ساتھ ہی ظافر کا بیٹا بھی آ گیا اور اپنے باپ کی اس حالت کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ ظافر نے واقعہ کربلا منوعاً بیان کیا اور کہنے لگا کہ حکم امام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، قیامت میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی، شاید کہ مولا تجھے اذن جہاد دے دے۔ ظافر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا۔ ناظرین، ظافر جن نے میر انیس کو واقعہ کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنایا اور امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا اپنا مکالمہ بھی بیان کیا، جو بعد ازاں میر انیس نے اپنے شاگردوں اور مومنوں کو سنایا۔